Any regret in life? کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں نے جو بھی کچھ کیا کھلی آنکھوں سے کیا, کھلی آنکھوں سے غلطیاں کی, ان کو سمجھا, ان سے سیکھا, آگے نکلا, پھر غلطیاں کی, پھر کچھ اور سیکھ لیا. کوئی ایسی چیز جو گلٹ میں مبتلا کرتی ہوگی, یار خواہ ریاض یہ مجھ سے زندگی کے اس موڑ پہ فلاں شخص سے فلاں معاملے میں غلطی ہوئی؟ نہیں, مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اپنے آپ سے ہے مسئلہ کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہوتا ہے, اور وہی ٹائم ہوتا ہے, شاید یہ دوسروں کے لیے بھی یہ نصیحت ہو کہ آپ بی پلان پہ ضرور کام کریں, تاکہ کل کو کوئی ایسے واقعات ہوں یا کوئی چیز ہو تو آپ کو جو بی جو آپ نے بنا کے رکھے ہے, سی بنا کے رکھا ہے, وہ آپ کو وہ آٹو پہ چل رہا ہو اور آپ کی زندگی آگے جا کے آٹو پہ چلے. یہ نہیں کہ آپ ایک سرٹن ایج پہ جا کے پھر دوبارہ اسکول کا بستہ چڑھا کے کہیں میں اسکول جا رہا ہوں, مطلب آپ دوبارہ محنت کرنے لگ جائیں, زیرو سے شروع ہو جائیں. نہیں, مشکل بھی ہوتا ہے شاید. آپ کو ہمیشہ اپنا جو بی پلان ہے اس کو ہمیشہ اسٹرانگ کر لینا چاہیے, تاکہ برے وقت میں تو چونٹیاں بھی ذخیرہ کر لیتی ہیں خوراک کا. یا معاشی حوالے سے بات کر رہے ہیں یقیناً. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ بہت اس طرح سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اچھی نہیں ہوتی. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو معاشی معاملات ہیں نا اس پہ کنٹرول. تو مجھے آپ کی بات سے اندازہ یہ ہوا کہ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ نے بہت اچھا پلان نہیں کیا, اور اس حوالے سے میں نے اس نے پلان ہی نہیں کیا. لیکن اب میں جب نئے فوٹوگرافر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو وقت تمہارے پر مہربان ہے, سمیٹ لو جتنا سمیٹ سکتے ہو, اور سمیٹ کے 10 سال تک کام کرو, اس کے بعد ہر چیز آٹو پہ لگا کے ٹریولنگ پہ نکلو, انجوائے کرو. تو پلان نہ کرنے کی وجہ سے کتنی مشکلات آپ کو آئیں, یا کتنی مشکلات آپ اب فیس کر رہے ہیں معاشی حوالے سے؟ میں بہت زیادہ فیس کرتا ہوں. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے میں مایوس ہو کے سوتا ہوں, صبح نئی امید کے ساتھ اٹھ جاتا ہوں, تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں, اور اچانک وہ ایک حل نکل آتا ہے. کیونکہ تاثر تو یہ ہے کہ آپ کا اسٹوڈیو بہت چلتا ہے ماشاءاللہ, اسٹل یو آر ویری بزی. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے, مطلب آپ کا اسٹوڈیو کو اتنا نام ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو زندگی میں جو کچھ بھی کیا نا, بس یہی سوچا بس جو آج ہے وہی ہے, جو کرنا ہے کر لو, کل دیکھی جائے گی. یہی مسئلہ. تو اتنا پیسہ آپ نے کمایا ہے, اتنا آپ بزی رہے ہمیشہ, کہاں گیا وہ؟ میں نے جتنا پیسہ کمایا میں نے وہ سارا اپنے کبھی ادھر لگا دیا, کبھی ادھر لگا دیا, کبھی ٹریولنگ پہ نکل گیا, میں نے اس کو اکٹھا نہیں کیا. اس کی وجہ سے خبر کتنی مشکل ہوتی ہے کہ جب معاشی حوالے سے کوئی تنگی آئے, اور اب پھر وہی جیسا آپ نے کہا کہ دوبارہ سے وہ ساری اسٹرگل جو آدمی ابتدا میں کرتا ہے, کتنی مشکل پیش آتی ہے, کتنی ٹوٹ پھوٹ. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے ہر ڈپریشن کے علاج جو ہے وہ پیسہ ہے. جیب میں پیسہ ہے تو آپ ایک خوش آئند پرندے کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو دیر پا کریں, پیسے کو بنائیں, پیسے کو اس طرح رکھیں کہ آپ پر کبھی یہ محتاجی نہ آئے. بس آپ اگر اکیلے ہوں تو آپ پر اتنا پیسہ ہو کہ 4 نوکر آپ کی خدمت میں لگے ہوں, بجائے اس کے کہ کوئی اور لوگ کبھی خدمت کریں اور احسان جتائیں. تو اللہ تعالیٰ اس محتاجی سے بچائے. اور مجھے بے بسی تب فیل ہوتی ہے کہ جب میرے سامنے کوئی آتا اپنی ہیلپ کے لیے اور میں اس کی ہیلپ نہیں کر پاتا, تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بے بسی سے مجھے باہر نکالے. اگر کسی نے مجھے کچھ سمجھا ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں. ہیپیسٹ مومنٹ خاور ریاض صاحب کی زندگی کا؟ میرا خیال ہے جب میں فرسٹ ٹائم یورپ گیا تھا, خاص طور پہ اٹلی میں, تو مجھے لگا میں کسی میوزیم میں آ گیا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تو میں اپنے گھر میں بھی کر چکا ہوں, تو میرا اس کا مطلب میں یہاں کا کوئی باشندہ ہوں. جب میں اسپین گیا تو وہاں پہ جو اندلسیا کی بیلٹ کے انڈر لوگ شہر آتے ہیں, اس میں ایک شہر تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو مجھے لگا جیسے میں اسی شہر کا حصہ ہوں. وہ میرے خیال مالاگا تھا شاید, یا کوئی سول تھا. ہاں سول کا میں کوئی بچا نہیں, کیونکہ وہاں جس طرح وہ ٹائلیں مورش طبقہ چھوڑ کے گیا تھا, اور جس طرح کہ وہاں پہ لوگوں نے جس طرح ایک چوکی افیکٹ رسٹک لوگ, آرکیٹیکچر آپ کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے. مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. مجھے کانکریٹ والی بلڈنگ جو ہے نا, یہ تو دیکھی نہیں جاتی یار. بالکل مجھے دبئی پسند وحشت ہونے لگتی ہے, مجھے امریکہ پسند ہے, گھٹن ہونے لگتی ہے دونوں جگہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے پراگ جانا پسند ہے. پراگ کی تو کیا, وہ میرے لیے ایک ایکسپیرینس تھا جو مجھے یورپ میں پراگ جیسا شاید ہی کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے. بالکل. اور ان لوگوں نے جس طرح سے اس کو پرزرو کیا, میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. خاور ریاض صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ بی پلان پہ کام نہ کرنا. بی پلان پہ کام, وہ آپ کو تکلیف دی؟ اب تو خیر نہیں دیتا, اب ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, یہ جو لکھا وہی ہے. فیوریٹ میموری میرا بچپن ہے, جب اپنی ماں کو میں دیکھتا تھا کہ ایک صبح ہم اٹھتے تھے تو پورے گھر کی سیٹنگ چینج ہو جاتی تھی, اگلے دن اٹھے تو پھر سیٹنگ چینج ہو گئی. وہ بہت چینج ہالک تھیں. اب وہ ان کی جو روح ہے نا, مجھے لگتا ہے میرے اندر گھس گئے. میں اپنے گھر کو اس کینوس کی طرح دیکھتا ہوں کہ روز اس میں کوئی نئی ایک جگہ ٹوٹ رہی ہے, ادھر کچھ ٹوٹ رہا ہے. کبھی وہ موروکو بنا ہوا ہے, تو کبھی وہ اسپینش ولا بنا ہوا ہے, تو کبھی وہ کوئی میں کہیں
میڈیٹرینین سائڈ پہ چلا گیا ہوں، تو کہیں میں کبھی اٹلی میں میٹیرا والی سائڈ پہ چلا گیا ہوں کہ دل کرتا ہے کہ دیواروں کو اس طرح کر دوں کہ وہ لگے کہ یہ بہت پرانی ہے. تو مجھے اپنے گھر کی جو چھیڑ کھانیاں ہیں نا وہ مجھے پسند ہیں. والدہ سے یا والد سے کس سے زیادہ قربت تھی آپ کی، کس سے زیادہ یعنی کہ آپ قریب تھے؟ مجھے اصل میں اس طرح سے قربت نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب سمجھ میں آئی تو اس وقت وہ دنیا سے جا چکے ہوئے تھے. اور پھر بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہیں نہ کہیں کہ جو والدہ ہوتی ہے نا وہ اصل میں اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا وہ بچوں پہ رنگ لاتا ہے. تو وہ کمی کہیں فیل ہوتا ہے. آپ کی خبر کیا عمر تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا؟ آئی تھنک ارلی ٹین ایج میں تھے. اچھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ ڈیتھ ہوئی تو سب لوگ رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک اذیت سے گزری تھیں، اب بیماری کاٹی تھی. تو سب لوگ رو رہے ہیں اور میں ہنسنے لگا ہوا تھا، کیونکہ میں ہنستے رہتا ہوں لوگوں کہ یہ ہنس کیوں رہے، میری ماں کو تو ریلیف مل گیا ہے. تو پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ چیزیں کیوں آ گئیں. میں پھر جب میں نے ان کو روتے دیکھا تو میں نے پھر ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ شاید رونا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ سمجھ ہی نہیں تھی. کس موقع پہ خبر آپ کو اپنی والدہ، ماں باپ تو ہر وقت ہی یاد رہتے ہیں، مجھے کہ یار اس موقع پہ مجھے سب سے زیادہ یاد آئیں گے؟ میرے والد مجھ سے ناراض تھے کیونکہ میں ان کے لیے ایک لوزر تھا. میں ان کی جو ایک بڑے لڑکے کے ساتھ ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس میں بالکل فیلئر تھا ایک. تو وہ ان کے لیے ایک بڑا شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی منڈا ہے تو کچھ نہیں کرتا فلاں ہے. لیکن میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ان کا وہ ایکسپوجر نہیں تھا. جب میں اپنے ایک چیز کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا اور ایک لوگوں کی دیکھا تھا کہ اسکول میں ڈال دیا کہ یہاں سے کچھ بن کے نکلے گا، جبکہ وہ ایک اور نیچر کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے میری جو گروتھ شروع ہوئی وہ پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوئی ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ہاں وہ دونوں میرے اندر ہیں اور میں وہاں سے نکل کے سمجھ پایا کہ میں ہوں کون. اور زمانہ سے بڑے ماں باپ کوئی نہیں ہوتا. زمانہ آپ کو سکھاتا ہے، جو گھر کے باہر کی دنیا ہے وہ اصل میں آپ کا گھر ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے. تو خاور جب اتنا آپ کا نام ہوا اپنے شعبے میں اور پیسہ یہ وہ فیم سب کچھ جب ہوا، تو پھر کبھی یہ ہوا کہ اچھا یار میرے والد زندہ ہوتے، کبھی خواہش جاگی کیا اور آج وہ دیکھتے اور کہتے کہ اچھا بھی آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن؟ ان کے بھائی نے اور ان کے کزنوں نے اور میرے لوگوں نے میرا بائک آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ ایک اور طرح کی فیلڈ میں چلا گیا، شاید یہ کوئی فلم انڈسٹری کا حصہ. ٹھیک ہے، پھر ان سے اگلی جو نسل تھی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کے وہ جو فلاں کزن ہیں وہ ہم نے ان سے بڑھ کر کہتے ہیں اچھا وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے. ہاں جی وہ تو بڑے فیمس، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ میرے پاس میرے گھر آنے لگ گئے، پھر انہوں نے میرا رکھ رکھاؤ دیکھا. میں ذرا بولڈ تھا، مطلب میں اس طرح کا تھا جو منہ پھاڑ کے کہہ دیا. تو لوگوں کے لیے کئی دفعہ بدہضمی بھی ہوتی تھی. جب ایک میں بیٹھا اپنے کزنوں کے بیچ میں تو بات ہو رہی کسی کی شادی کی، یار اتنے پیسے نہیں، فلاں نہیں. میں نے کہا مشکل کیا ہے، جاؤ وہ مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھو، کھانی ختم. سادہ طریقے سے کر لو. ہاں کر لو، کس میں کون سی مشکل ہے. میں تو ہوں گا تو میں تو ایسے کر کے لے آؤں گا اور 4 لڈو لوگوں کو بانٹ کے آ جاؤں گا. تو تم نے خود اس کو مشکل بنایا. مطلب کیوں، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ پہلے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ نکلے، تم ان کو کیوں کھلانا چاہتے ہو؟ میرے تو سوالات اس طرح کے ہوتے تھے. اور اب ایک عورت آئی میرے پاس کہنے لگی کہ آپ کی بڑی دعائیں لگتی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرے گھر نہ بچہ ہو جائے. تو میں نے کہا اچھا اپنے میاں سے تو ملواؤ. جب میاں سے ملوایا تو کہتی ہیں آپ تو دعا کر دیں کہ میرے گھر بچہ. میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ یہی دوبارہ پیدا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ تمہارے گھر بچہ نہیں ہونا چاہیے. کہہ دیا آپ نے؟ کہہ دیا. نہیں، میں نے اسے کہا تم نے کون سا کوئی محمد بن قاسم پیدا کرنی ہے جو اتنی دعائیں مانگ رہی ہے. یہ جو مختلف طریقے سے سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی بات کہہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، عموماً ان کو برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. اچھا مشکل کام یہ نہیں کہ برداشت کرتے ہیں لوگ پھر جوابی اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. تو آپ کو کتنی دقت پیش آتی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے. جیسے میں نے کوئی بم گرا دیا، میں تو چلا جاتا ہوں، بم پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. اچھا خبر مجھے کوئی یعنی کہ دلچسپی نہیں، میں پوچھتا بھی نہیں ہے سوال نا، مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی خاص وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی، گھر نہیں بسایا، یا بس نہیں ہوئی؟ جب مجھے زندگی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی 30s میں جا کے کہیں پتہ چلا کہ اچھا لائف یہ ہے، یہ وہ ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جوانی کب آئی تھی. بس وہ ایک چیز آئی، گزر گئی. اور جب سمجھ میں آنا شروع ہوئی تو وہ اپنی ذات سے اتنی محبت ہو چکی ہوئی تھی اور اپنا آپ اتنا مکمل لگتا تھا. پھر میں کہتا تھا اچھا میں کسی کے ساتھ کیسے شیئر کروں یہ سب کچھ. مطلب میرا اپنا ایک دماغ ہے، میں جا کے گروسری خود لے رہا ہوں، میں گھر کے کپڑے بھی خود دھو رہا ہوں، میں ٹی وی بھی صاف کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں چادریں بھی ٹھیک کر رہا ہوں. میں ایک
مطلب پورا ایک گھریلو قسم کا آدمی بن چکا ہوں, تو مجھے نہیں ضرورت کسی چیز کی, مطلب میں کیا کروں. اور یہ جو بچے پیدا کرنے والا, مطلب میرے پاس کوئی مغلوں کی سلطنت تو ہے نہیں کہ میں کہوں گی جب بچہ کے سنبھالوں گی. تو بہتر یہ کہ جو ادھر ادھر بچے بکھرے ہوئے ہیں, خاص طور پہ کبھی ملازموں کے بچے یا ادھر ادھر بچے, تو آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں, مطلب ان کے لیے ٹیوشن رکھ دیں. تو کسی لمحے میں زندگی کے 24/7 پورے مہینے میں, سال میں, کبھی آپ کو کمپینین شپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں, میرے ساتھ گروسری کرنا وہ دینا تو نہیں ہے نا, بہت ساری, یعنی کہ کبھی ہوتا نا کسی وقت آدمی دل کی بات بھی کرنا چاہتا ہے. نہیں, مجھے کبھی کمی تھی. کبھی کمی. میں کہتا ہوں شادی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں بنائی کہ دو انسان ملتے ہیں اور اس سے ایک کریشن پیدا, جس کی اولاد, پھر دونوں کا کامن انٹرسٹ ایک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زندگی آگے چلتی ہے. مگر آپ کو ساتھی کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں, البتہ میں لوگوں کی شادیاں بہت کرائی ہیں. اچھا, اور اپنی لیے آپ یہ دروازہ بند کر چکے ہیں یا آپ نے کھلا رکھا ہے کہ کیا خبر کوئی پسند آ جائے کل کو؟ نہیں, میں نے دروازہ بند کر دیا تھا, کیونکہ میں نے کہا تھا یہ میں نہیں ہوں.